औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, ये जो वीडियो में आज की वीडियो है ये पिछली वाली वीडियो के साथ कनेक्टेड है। लास्ट टाइम की जो वीडियो थी वो मैंने डाली थी कि किस तरह से कोई अगर आपके ऊपर कोई जादू टूना हो जाता है या कोई आपके ऊपर कोई अमलियात हो जाते हैं तो उनको खुद ब खुद आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। मैंने एक दो वाक़यात भी सुनाए थे आपको जो कि मेरे अपने ज़ात के ऊपर गुजरे थे, और उसके साथ मैंने दरमियान में बातों बातों में मैंने बताया भी था कि मैंने कौन से वजीफ़ा किया था या कौन सा क्या मैं पढ़ती थी। वजीफ़ा तो खैर उसको कहना चाहिए क्योंकि वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू भी किया था। तो वो वजीफ़ा भी था, स्टार्ट तो वजीफ़ा से किया था, लेकिन बाद में जब कहते हैं ना किसी चीज़ का आपको फ़ायदा होने लग जाता है तो फिर आप उसको वजीफ़े की बजाय उसको कंटिन्यूसली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। आप तकलीफ़ में होते हैं तो आपको हर चीज़ आपको लगता है कि शायद ये दवाई मेरे साथ काम कर जाए या ये वजीफ़ा मेरे ऊपर काम कर जाए, तो आप हर चीज़ को ट्राई करते हैं। तो जब आप ट्राई कर करके अलग अलग चीज़ों के साथ करते हैं तो फिर उसका असर कम होता है। तो जब आप किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, हो सकता है कि वो चीज़ थोड़ा सा टाइम ले। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी इतनी शिद्दत से आप दुआ मांगते हैं कि फर्स्ट टाइम में ही वो क्लिक हो जाता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में वो अभी टाइम नहीं होता आपको वो अता करने का, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन जो भी आप करते हैं आप उसको कॉन्टीन्यूसली करते रहें। तो मैं आपको बता रही थी कि उस वक्त फिर ज़ाहिर है जब बंदा टेंशन में होता है तो वो फिर अलग अलग थंबनेल जो भी लगे होते हैं, एक से एक बढ़ के थंबनेल लगे होते हैं, और उसके ऊपर फिर हम चले जाते हैं कि शायद ये बहुत कारगर हो, शायद ये बहुत कारगर हो। नाज़रीन, जब तक हमारी मेंटल ट्रेनिंग नहीं होगी कि हमने अल्लाह ताला के साथ कैसे अल्लाह ताला के साथ लिंक को बनाना है और कैसे हमने अपनी दुआएं कबूल करवानी है, जब तक हमारी मेंटल ट्यूनिंग नहीं होगी, जब तक हम कोई अमल नहीं कर सकते। करेंगे भी तो वो पुर असर नहीं होगा। तो इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर, ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, इट्स लाइक अ ट्रेनिंग सेंटर। ये आप लोगों की मेंटल ट्रेनिंग करता है, आपकी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग करता है कि किस तरह से आपने अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट होना है। तो बात हो रही थी कि मैं वजीफ़े किए, मैंने वजीफ़ा किया था, मैंने एक 22-21 दिन का था वजीफ़ा, वो था सूरत बकरा का। बहुत लंबे लंबे मैंने किए। मैंने बताया ना कि जो मुश्किल परेशानी में होता है उसको तो हर चीज़ उसका दिल होता है कि मैं ये पढ़ लूँ तो शायद मेरी मुश्किल आसान हो जाए। तो मेरे ऊपर बहुत मुश्किल परेशानी थी, तो मैंने 21 दिन सूरह बकरा पढ़ती थी। ये था इशराक का टाइम था जिस वक्त सूरह बकरा पढ़नी होती है। तकरीबन 10 बजे से लेके तो 11 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाता था। सूरह बकरा में 50 मिनट्स में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती हूँ। मेरी स्पीड काफ़ी तेज़ है पढ़ने की, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। तो 250 पारे हैं वो, और वो 50 मिनट्स में, मैं कभी 55 मिनट्स लग जाते थे, तो वो मैं 11 बजे तक कंप्लीट हो जाता था मेरा। और उसके बाद फिर दुआ मांगनी होती है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला, पता नहीं इसके वसीले से मेरी दुआ कबूल हुई। उस वक्त तो नहीं लगा कि दुआ फ़ौरन फ़ौरन कबूल हो गई, लेकिन शायद ये भी एक वसीला होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का कोई एक भी, आप अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, कोई एक भी अल्लाह ताला का विर्द करते हैं तो वो ज़ाया नहीं जाता। अगर उस वक्त दुआ कबूल नहीं हुई है, लेकिन उसका जो अजर है वो तो अल्लाह पाक के पास स्टोर हो जाता है ना, वो तो आपको दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो उसका अजर ज़रूर मिलेगा। मैंने ये किया था कि 21 दिन तक मैंने सूरह बकरा पढ़ी थी, और ये इशराक का जो टाइम होता है वो भी वजीफ़ा था, वो मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि वो लंबा था, तो इसलिए वो कंटिन्यू नहीं हो सकता, वो तो एज अ वजीफ़ा ही उसको कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने दूसरा किया था वो था 3 जुमे तक 313 बार आयतल कुर्सी वाला वजीफ़ा मैंने किया था। वो एक दफ़ा तो मैंने 3 दफ़ा 3 जुमे तक किया था, और दूसरी दफ़ा मैंने 7 जुमे तक किया था। और करना इसको ये होता है कि आपने 4 सुन्नत पढ़नी है जुमे वाले दिन, 4 सुन्नत पढ़नी है, और उसके बाद दरमियान में पहले 7 दफ़ा या 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के फिर 313 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है। इसके ऊपर भी ऑलमोस्ट घंटा लग जाता है। 313 बार आयतल कुर्सी पढ़ के फिर 11 दफ़ा या 7 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के, जितना पहले पढ़ा था दुरूद पाक पढ़ के, फिर आपने जो भी आपका मकसद है, जिस मकसद के लिए, जिस मुश्किल के लिए, जिस परेशानी के लिए आपने दुआ मांगी है, वो आपने दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी ये मुश्किल परेशानी को दूर कर दे। उसके बाद फिर आपने 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्नत और फिर 2 नफल पढ़ के तो फिर आपने रूटीन की दुआ करनी है, और एंड पे फिर जब आपने दुआ मांगनी है तो
ایک تو اس طرح سے دعا مانگ لی آپ نے ہاتھ اٹھا کے، پھر آپ نے سجدے میں جا کے بھی ایک دفعہ دعا ضرور مانگ لے کہ جو آپ نے اللہ میاں 313 بار آیت الکرسی پڑھی ہے، اس کا بھی وسیلے سے، اس کے صدقے سے اللہ پاک مجھے میری دعا قبول فرما لے، میری مشکل پریشانی کو دور فرما لے۔ ایک تو یہ بھی تھا، اور ایک اور بھی تھا کہ آپ جو ہے وہ خاص طور سے ناظرین، یہ میں کتنی چیزیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں، کتنی چیزیں میں بتا چکی ہوتی ہوں، لیکن پھر کیونکہ کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، اور جو طریقہ ہے ناظرین وہ یہ بھی ہے کہ آپ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کو، میں تو ہر دعا میں اللہ تعالیٰ کو پیارے آقا کا واسطہ دیتی ہوں، پنجتن پاک کا واسطہ دیتی ہوں، اور خاص طور سے اسپیشلی جب مانگتی ہوں تو حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں ہر روز دعا میں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت بی فاطمہ الزہرا کا واسطہ بہت پسند ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کا، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بیٹی کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے، میں ہر نماز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتی ہوں، اور بی بی فاطمہ الزہرا کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی روٹین میں یہ لے آئیں کہ جو بھی دعا مانگیں، جو بھی پڑھیں، جو کچھ بھی پڑھیں، اس میں جب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واسطہ ضرور دیا کریں، جو کہ خاتون جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ بہت پسند ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے گھرانے کا اگر آپ واسطہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو وہ تو بہت ہی اس میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں، اس میں پنجتن پاک آ جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، اس میں بھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام آ جاتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام آ جاتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آ جاتی ہیں، سب لوگ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا جب واسطہ دیں گے تو یہ واسطہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین آج آپ کو ایک بہت پریشیس مشورہ بھی دے رہی ہوں میں آپ کو، کہ اگر تو آپ لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دے، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے، اور آپ جائیں مکہ مکرمہ جائیں، آپ مدینہ پاک جائیں، اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی سلسلہ ابھی تک نہیں بن سکا ہے تو آپ کیا کریں، آپ یوٹیوب کو اوپن کریں اور وہاں پر خانہ کعبہ کی تصویر نکالیں، ٹھیک ہے؟ خانہ کعبہ کی ایک بہت خوبصورت تصویر ہے، خانہ کعبہ کے اندر کا منظر ہے اس میں، خانہ کعبہ کے آپ انسائڈ خانہ کعبہ آپ لکھیں تو وہ پورا کا پورا 3D میں بھی وہ پکچر ہے۔ آپ اس کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کو یقین کریے آپ کے مائنڈ میں وہ پورا کا پورا سین ویسے کا ویسے چلے گا کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے تو دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی سچویشن جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو خود بخود آپ کی رقت آپ کے دل میں آ جاتی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ دعائیں مانگتے ہیں وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پیدائش ہی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنائیں، اللہ تعالیٰ کو جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے۔ آپ نے کوئی اگر کبھی نیک عمل کوئی کیا ہے، زندگی میں کوئی نیک عمل آپ کا ہوا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کو اس نیک عمل کا واسطہ دے کے بھی تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیک عمل کا واسطہ ہے، میری دعا قبول فرما لیں۔ اور تو اور کبھی آپ نے کوئی ایک کیڑی کی بھی جان بچائی ہے، آپ نے واسطہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کیڑی کی جان بچائی تھی، یا آپ کسی جانور کی جان بچاتے ہیں، یا کسی جانور کو پانی پلاتے ہیں، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، یا کوئی اور نیک عمل کرتے ہیں آپ، تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کروا دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے وہ نیک کام کیا تھا، آپ کی خوشی کے لیے وہ نیک کام کیا تھا، اور اس کے اگر میرا وہ کام آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے تو اس کام کا واسطہ ہے میری یہ دعا قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو شرم رکھنی آتی ہے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ خود بہت وہ جو ہے
ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سب کی دعائیں بھی قبول فرمائے، اور جو بھی مشکلات پریشانیاں جس چیز کے ساتھ چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرے، اور جو مشکلات پریشانیاں میرے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو بھی دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ میرا لاسٹ ڈیز سے میں نے وہ اس کے اوپر ڈالا بھی تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میرے گھٹنے میں چوٹ آئی تھی۔ میں اس کے اوپر دوائی لگا تو رہی ہوں، لیکن ابھی کافی سے زیادہ تقریباً 40% تک ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور ناظرین، اسی ویڈیو سے ریلیٹ کرتی ہوئی ایک اور ویڈیو جو میں نیکسٹ ٹائم ڈالوں گی وہ انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بھی میں بتاؤں گی، ایسا ہی کچھ بتاؤں گی کہ کیسے آپ اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ ان جو خرافات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو میں کچھ نہ کچھ چیزیں وہ اپنی نالج کے لیے وہ چیزیں دیکھتی رہتی ہوں کہ کیا کہاں سے کوئی اچھی بات کوئی مل جائے، کہاں سے کوئی اچھی چیز مل جائے، تو وہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں۔ تو آج ایسے ہی اس کو سرچ کرتے کرتے میری نظر سے ایک پوسٹ گزری جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو درود پاک پہ لگا دو، اس کو استغفار پہ لگا دو۔ تو الحمدللہ میں آپ لوگوں کو اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ لوگ جتنا زیادہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جتنا زیادہ استغفار کر سکتے ہیں، استغفار پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اسٹرانگ بناتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہیں تو پیارے آقا کے ساتھ آپ کا جو لنک ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان دو چیزوں کی، استغفار کی اور درود پاک کی، آپ جب کثرت کریں گے تو انشاءاللہ ان دو بہت عظیم ہستیوں کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ لنک جب مضبوط بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر جنت الفردوس میں تو آپ کا مقام اللہ تعالیٰ ضرور بنا دیں گے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو جائیں گے، جب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہو جائیں گے تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کہ آپ کو روک سکے، اور جتنا ہو سکتا ہے شیطان سے ضرور بچے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔